علیہ وسلم کے صحابی سخت بیمار ہوئے، اور اتنا بیمار ہوئے کہ اٹھنے بیٹھنے سے بھی معذور ہو گئے۔ حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا تو عیادت کے لیے حضور علیہ السلام ان کے گھر تشریف۔ حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہی بیمار صحابی کی زندگی میں خوشی آ گئی، اور ایسا معلوم ہوا جیسے مردہ دوبارہ زندہ ہو گیا، اور کہا زہ نصیب، اس بیماری نے تو مجھے خوش کر دیا کہ خود حضور علیہ السلام میری عیادت کے لیے میرے دولت قضا پر تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت سے فارغ ہو گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کچھ یاد ہے کہ تم نے حالت صحت کے اندر کوئی اللہ جل شانہ سے دعا مانگی؟ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی یاد نہیں۔ تھوڑے ہی وقفے کے بعد حضور علیہ السلام کی برکت سے وہ صحابی کہتے ہیں مجھے دعا یاد آ گئی۔ صحابی نے عرض کیا میں نے اپنے اعمال کی کوتاہی اور خطاؤں کے پیش نظر اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ اے اللہ، وہ عذاب جو آخرت میں تو نے مجھے دینا ہے وہ مجھے اس عالم میں دنیا کے اندر ہی دے، تاکہ میں آخرت کے عذاب سے فارغ ہوتا ہوں۔ اور یہ دعا میں نے بار بار کی تو میں بیمار ہو گیا، اور یہ اذیت مجھے آئی کہ میں اس شدید بیماری نے مجھے آ گھیرا، اور جو میں حالت صحت کے اندر عبادت، ذکر الہی، وظائف کرتا تھا ان سے بھی آگے جا گیا۔ اب اگر آپ کا روئے اقدس میں نہ دیکھتا تو میرا تو کام تمام ہو گیا تھا۔ آپ کے لطف و کرم نے مجھے دوبارہ زندگی بخشی۔ اس مضمون دعا کو سننے کے بعد نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسی نامناسب دعا مت کرنا، یہ آداب زندگی کے خلاف ہے کہ انسان اپنے مولا سے عذاب طلب کرے۔ صحابی نے عرض کیا اے شاہد و جہاں، میری 1000 بار توبہ، آئندہ کبھی ایسی دعا زبان پر ہی نہیں لاؤں گا۔ تو اللہ جل شانہ سے ایسی دعا کرنی چاہیے جو انسان کے لیے مفید ہو۔ عذاب کی دعا، نامناسب دعا کرنا جائز نہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹس آپ کو مل